عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ جو دوسروں کی باتیں آ کر آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے جو دو رخوں والا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہو جاتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی، اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائیں وہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور وہ خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت ہی پسند آتی ہے جو تھوڑا شرماتی ہو اور خوبصورت ہو۔ درد کی بس 2 دعائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے، والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ اگر مرد عورت کی دی ہوئی عزت سنبھال نہ پائے تو جان لینا چاہیے کہ یا تو اس میں مردانگی کی کمی ہے یا وہ ذہنی مریض ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہوگا تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑی میں۔ مرد صرف معاشرتی طور پر عورت کا آقا ہو سکتا ہے، مگر فطرتاً، عقلاً، منطقی اعتبار سے، دل سے، دماغ سے اور نفسیاتی طور پر عورت کا غلام ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربانی کرنے کا نام ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو پھر اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ طلبگار نہیں تھا محبت کا، بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا تو ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر کوئی ایک برائی دیکھے تو اس سے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ عورت رو تو سکتی ہے پر دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری۔ ہجر تو ہر قسم کی مشکل ہوتی ہے، لیکن کسی انسان کے دل سے ہجرت جان لیوا ہو جاتی ہے۔ دکھ جھیلنے والے آگے جا کر سکھ حاصل کر لیتے ہیں، مگر دکھ دینے والے کبھی سکھ حاصل نہیں کر پاتے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہنسی مذاق میں زیادہ تر سچ بول جاتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کے لیے اسے
بہت سنجیدہ اور سوچنا پڑتا ہے۔ سمجھدار انسان سے کچھ منٹ کی گئی باتیں ہزاروں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہوتی ہیں۔ رشتہ توڑ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی، دل میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے پھلوں کو دیکھ کر انسان کو پہچانا ہے جو بہت میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے سڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اگنور کرے تو ان سے دور ہو جاؤ، رشتہ اپنی جگہ اور سیلف رسپیکٹ اپنی جگہ۔ دوستی کے بعد محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن محبت کے بعد دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوا مرنے سے پہلے کام آتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ہی ختم۔ زندگی کے تجربے نے ایک بات سکھائی ہے کہ سب گہری چوٹ کسی اپنے ہی نے پہنچائی ہے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں، وہ تو ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس سے عزت دے، محبت دے اور اس کی ڈھال بنے۔ عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی موجودگی میں حور کا ذکر یا خواہش کی جائے۔ جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز نہیں ڈھونڈ پاتے تو وہ سب سے پہلا وار آپ کی مخلصی پر کرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ قصوروار آپ ہیں یا وہ خود۔ جو عورت رات کے وقت بالوں میں کنگھی کر کے سوتی ہے، ایسی عورت کے بال مضبوط ہوتے ہیں، اور کنگھی یا برش بالوں میں پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے پاؤں کا انگوٹھا انگلیوں سے لمبا ہوتا ہے، ایسی عورت نرم مزاج اور سخی ہوتی ہے۔ جس عورت کی زبان کا رنگ لال اور سرخ ہو، ایسی عورت جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوتی ہے اور کوئی بھی کام کرتے وقت اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے انسان کو اپنا ہم سفر بنایا جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کتنا فرق پڑتا ہے۔